وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ایک دن وقت ایسا بدلتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سدرا اور سبحان کی محبت کی شادی تھی، مگر سدرا بیگم شادی کے 9 سال بعد ہی دنیا سے چلی گئی۔ سبحان اور سدرا نے یہ شادی دونوں خاندانوں کی ایسی مخالفت مول لے کر کی تھی کہ شادی کے 7 برس تک سبحان کے گھر والوں نے اس کا منہ تک نہ دیکھا۔ پھر برف پگھلی اور جب سبحان کے تایا کا انتقال ہوا، سدرا اور سبحان تعزیت کے لیے گئے تو تعلقات ایک مرتبہ پھر استوار ہو گئے۔ سدرا کا چھوٹا بھائی ساجد بہت سلجھ و طبیعت کا شخص تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی اور اس نے بہن اور بہنوئی کو اپنی شادی پر بلوایا تو وہاں پر معاملات ٹھیک ہو گئے، مگر کیا کیجیے کہ تیسرے بچے کی پیدائش کے دوران سدرا بیچاری سبحان اور دونوں بچوں انشا اور ایان کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سبحان دوہرے صدمے سے گزرا، ایک تو اس قدر محبت کرنے والی بیوی چلی گئی اور دوسری پیچھے 2 ننھی جانیں چھوڑ گئی۔ سبحان کی عمر سدرا کے انتقال کے وقت کوئی 36 برس رہی ہوگی۔ دونوں خاندان چاہتے تھے کہ سبحان دوسری شادی کر لے، مگر سبحان نہیں مانتا تھا۔ اس نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور بہترین تربیت کی۔ لڑکا انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا اور اس نے سبحان کے مشورے سے وہیں ایک پاکستانی خاندان میں شادی کر لی۔ لڑکی کی شادی وہ 2 برس پہلے کر چکا تھا اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد سبحان بالکل تنہا رہ گیا تو اس کی بہنوں نے ایک مرتبہ پھر اس پر شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ 50 برس کا تھا، اچھی صحت تھی، مالی طور پر پہلے سے مضبوط تھا، مگر اس کا دل دوسری شادی کو مانتا نہیں تھا۔ بچے بھی اب شادی شدہ اور سمجھدار تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ باپ دوسری شادی کر لے۔ دونوں میں سے کسی نے اس سے یہ بات کہی تو نہیں تھی، لیکن سبحان کو خبریں ملتی رہتی تھی کہ اس کے بچے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ سبحان بیوی کی سالگرہ اور برسی بڑے پیمانے پر مناتا تھا اور یہ تاریخیں کبھی بھولتا نہیں تھا۔ بیٹی قریبی شہر میں رہتی تھی اور اپنے باپ کی اپنی مرحومہ ماں سے جذباتی تعلق کو سمجھتی تھی تو وہ ان تقریبات میں حصہ لینے 2 دن پہلے ہی آ جاتی تھی۔ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہو جایا کرتا تھا اور سبحان کے بھی چند دن اچھے گزر جایا کرتے تھے۔ یہ تقریبات مانو اس خاندان کے ملن کا ایک بہانہ بن گئی تھی اور سبحان سمجھتا تھا اس کی اور سدرا کی محبت کی تجدید بھی ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان شاید کبھی دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوتا، مگر اس کی بڑی بہن جو اب بزرگوں میں شمار ہوتی تھی، اپنے کسی پرانے جاننے والوں کی لڑکی کا تذکرہ ایسے ڈھنگ سے کیا کہ سبحان لڑکی سے ملنے کو آمادہ ہو گیا، ورنہ وہ پہلے یہ کہہ کر جان چھڑا لیا کرتا تھا کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا۔ سبحان کی ملاقات مائرہ سے ہوئی، لڑکی تو وہ خیر کسی طرح نہیں تھی، 22 برس سے کالج میں پڑھا رہی تھی اور 46 برس کی تھی، مگر چونکہ ابھی تک گھر داری کے جھنجھیلوں سے آزاد تھی تو 40 سے بھی کم کی لگتی تھی۔ سبحان کو مائرہ پسند آ گئی۔ مائرہ شاید کبھی شادی نہ کرتی، مگر وہ والدین جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ان کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہے گا، 3 مہینے میں چل بسے۔ سبحان نے بیٹی سے مشورہ کیا، بیٹے کو فون کیا اور شرماتے شرماتے انہیں بتا ہی دیا۔ وہ دونوں تو دل و جان سے چاہتے تھے کہ ابا کی شادی ہو جائے اور کسی طرح ان کی مستقل تنہائی کا مداوع ہو۔ سبحان کی شادی سادگی سے ہوئی، بیٹا تو نہ آ سکا، بیٹی نے البتہ اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کی۔ رشتہ داروں نے تھوڑا بہت مذاق بھی کیا، لیکن دل سے سبھی سبحان کی شادی سے خوش تھے۔ شادی کے بعد سبحان کو لگا جیسے اس نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر کر دی تھی۔ مائرہ اچھی بیوی ثابت ہوئی اور سبحان کی زندگی بہت پرسکون انداز میں گزرنے لگی۔ شادی کے کوئی 3-4 ماہ بعد سدرا کی برسی تھی۔ یہ وقت پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ برسی سے کوئی 3 دن پہلے بیٹی نے باپ کو فون کر کے بتایا کہ وہ اس مرتبہ 3-4 دن پہلے نہ آ سکے گی کیونکہ اس کی ساس بیمار تھی، 1 دن پہلے البتہ آ جائے گی۔ ویسے بھی وہ مطمئن تھی کہ اب سبحان کے گھر میں ایک اور عورت بھی رہتی تھی تو انتظامات کرنے میں سبحان کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ بولی پاپا ہماری نئی اماں سب سنبھال لیں گی۔ اس مرتبہ پھر وہ ہنسی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا جب سبحان نے کہا، مصروف ہو تو آنے کی ضرورت نہیں بیٹا، ویسے بھی برسی کوئی اتنی ضروری تقریب تو نہیں، ہم تمہاری ماں کو ایصال ثواب سال میں کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اسے ایک دستور اور فریضہ کیوں سمجھ لیا ہے۔ ویسے بھی مرے ہوئے کی سالگرہ یا برسی منانا عجیب سا لگتا ہے۔ ہم پتہ نہیں یہ کام کیوں اتنے دنوں تک کرتے رہے۔ کہہ کر سبحان نے فون بند کر دیا اور انشا کتنی دیر تک بے یقینی سے فون کو گھورتی رہی۔